حضور غوث پاک نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے محرم کے کسی بھی دن کا روزہ رکھا اس کو ہر روزے کے بدلے 30 دنوں کے روزے کا ثواب عطا کیا جائے گا، اور جس نے 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اس کو 10,000 فرشتوں، 10,000 شہیدوں اور 10,000 حج و عمرہ کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ عاشورہ کے دن یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے والے کو یتیم کے سر کے ہر بال کے بدلے جنت میں درجات کی بلندی عطا کی جائے گی۔ اور سرکار نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے عاشورہ کی شام کو کسی مومن کا روزہ کھلوایا اس نے گویا کہ اپنی طرف سے تمام امت محمدیہ کا روزہ کھلوایا۔ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء و مرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عاشورہ کے دن کا روزہ خود بھی رکھا اور اپنے غلاموں کو بھی رکھنے کا حکم عطا فرمایا۔ چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، صوموا یوم عاشورہ یوم کانت الانبیاء تصومہ، فرمایا عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا کرو، اس دن انبیاء کرام بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ سرکار کائنات رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سقا شربتا من ماء یوم عاشوراء فکأنما لم یعص اللہ طرفۃ عین، جو شخص عاشورہ کے دن لوگوں کو پانی پلائے گا تو گویا اس نے تھوڑی دیر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عاد مریضا یوم عاشوراء فکأنما عاد ولد آدم، جو شخص عاشورہ کے دن کسی بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے تو گویا کہ وہ تمام بنی آدم کی بیمار پرسی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بہقی شریف میں لکھا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، من اکتحل بالاثماد یوم العاشورہ لم ترمد عینہ ابدا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشورہ کے دن عصمت کا سرما اپنی آنکھوں میں لگائے گا اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گی۔ سرکار کائنات رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اغتسل یوم عاشورہ لم یمرض مرضا الا مرض الموت، جو شخص عاشورہ کے دن غسل کرے گا وہ سوائے موت کے کسی مرض میں مبتلا نہ ہوگا۔ فتح القدیر جلد 3 صفحہ 34 پہ لکھا ہے، مر قومک ان یتوبوا الی فی عشر المحرم فاذا کان فی اليوم العاشر فلیخرجوا الی اغفر لهم۔ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا، اپنی قوم کو حکم دو کہ 10ویں محرم کو میری بارگاہ میں توبہ کریں، اور جب 10ویں محرم کا دن ہو تو میری طرف نکلیں، یعنی میری بارگاہ میں توبہ کریں تو میں ان کی بخشش کروں گا، میں ان کی مغفرت فرماؤں گا۔